18 جولائی کا یہ واقعہ ہے اور 15 جولائی کی ان بھائیوں کی واپسی کی سیٹ تھی۔ اتنے تو ہم 15-20 دن میں کما لیتے ہیں، اور کتنی زمین ہماری 2-4 کنال ہوگی۔ السلام علیکم ناظرین، نوشہرہ میں اتنا دل دہلا دینے والا واقعہ پیش آیا جس میں ایک ہی گھر کے ماشاءاللہ اتنے خوبصورت پیارے لڑکے، 19 سال سے لے کے 20 سال سے لے کے 26 سال ان کی عمر ہے، 3 سگے بھائیوں کو جو یورپ سے بھائی کی شادی اٹینڈ کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے، تینوں کو قتل کر دیا گیا۔ اور اتنا دل دہلا دینا بڑا واقعہ ہے، لیکن اس پر مجھے کوئی شور اٹھتا ہوا نظر نہیں آیا۔ حالانکہ اتنا یہ اس پورے علاقے میں صرف نوشہرہ، پشاور اور اس کے پی کے میں اس وقت اس واقعے کو لے کر اتنا شدید رد عمل ہے، لیکن دیکھنے میں نہ سوشل میڈیا پہ اتنا شور اس کا مچا، نہ پولیس تو چاہتی ہی یہی ہے کہ ایسے معاملات دبے ہی رہیں تاکہ ان پہ پریشر نہ پڑے۔ لیکن اصل واقعہ کیا ہوا، یہ بیچارے 1 مہینے کی تنخواہ سے بھی کم پیسوں کے لیے قتل ہو گئے۔ اس کا جو چوتھا بھائی ہے ان کا بیچارہ جو بچ گیا ہے، وہ جو بتا رہا ہے کہ ہماری تو 1 مہینے سے بھی کم کی تنخواہ اتنی ہوتی ہے کہ ہم اتنے کما لیتے ہیں ماشاءاللہ، جتنے پیسوں کے لیے ہم میرے 3 جوان شیر جیسے بھائی جو ہیں وہ قتل کر دیے۔ یہ 3 بھائی ہیں، وقاص ہے 20 سال اس کی عمر ہے، شفیع اللہ ہے یہ 22 سال کا تھا، 26 سال کا جو ہے یہ تھا تیسرا بھائی جو ان کا، وہ یہ تینوں جو تھے یہ اٹلی میں رہتے ہیں۔ اٹلی میں پچھلے کئی سالوں سے یہ تینوں بھائی اور نیشنل ہو چکے ہوئے ہیں اٹلی کے، یعنی یہ وہاں کے نیشنل ہیں۔ چوتھے بھائی کی شادی تھی اور یہ پاکستان گئے شادی اٹینڈ کرنے کے لیے، یہ جون میں پچھلے مہینے کی بات ہے۔ 2-4 ہفتے وہاں پر شادی کے بعد، یعنی بتا رہے ہیں کہ 4 جون کو شاید شادی تھی، اور اس کے بعد شادی کے بعد وہ پتہ ہے آپ کو کہ گھر کا ماحول ہوتا ہے، دعوتیں، سیر و تفریح۔ پشاور میں یہ رہتے ہیں، ان کا گاؤں جو ہے وہ نوشہرہ میں ہے، لیکن یہ رہتے پشاور میں ہیں۔ ظاہر ہے کچھ 4 پیسے اچھے آئے ہوں گے، انہوں نے گھر لیا ہوگا، وہاں پر رہنے کے لیے شفٹ ہو گئے ہوں گے، لیکن گاؤں ان کا نوشہرہ میں تھا۔ کہہ رہے ہیں کہ چوتھا بھائی جو ہے نا، یہ وہ بتا رہا ہے، یہ ساری اس نے بتائی کہ شادی کے بعد ہم لوگ تھوڑا دعوتیں شاوتیں اٹینڈ کرنے، یہ وہ گھومنے پھرنے کے لیے چلے گئے پوری فیملی۔ یہ بھائی ایک اب واپس جا رہے تھے، واپس جانے کے دوران ہی ان کی فلائٹ وغیرہ کنفرم تھی، 3 دن بعد فلائٹ تھی۔ یہ 18 جولائی کا یہ واقعہ ہے اور 15 جولائی کی ان بھائیوں کی واپسی کی سیٹ تھی۔ انہوں نے سیٹیں کروائی ہوئی تھی، انہوں نے واپس اٹلی جانا تھا۔ جانے سے پہلے انہوں نے کہا کہ وہ یتیم ہیں، والد ان کے کہہ رہے ہیں کہ بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے۔ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سوچا کہ دادا کے گھر جانے سے پہلے سب کو، رشتہ داروں کو ملا کے جاتے ہیں تاکہ ہم جا رہے ہیں، پھر پتہ نہیں کب آنا ہو، ایسے ہی ہوتا ہے پردیسیوں کا کہ پتہ نہیں پھر کب آنا ہو، تو چلو رشتہ داروں کو ملتے ہوئے چلیں۔ یہ اپنے گاؤں گئے ہیں، وہاں پر دادا کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ دادا کے گھر میں بیٹھے ہوئے ان کے سگے چچا اور ان کے بیٹے وہ آئے ہیں۔ انہوں نے جانے سے پہلے کہا کہ بھائی تم لوگ تو یہاں رہتے نہیں ہو گاؤں میں، جو تمہاری زمینیں ہیں، جو گھر ہے دادا کا، یہ وہ، تو یہ جو ہے یہ ہمارے نام کر دو۔ اچھا، بڑے بھائی نے کہا بھی، اس نے کہا کہ چاچا یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے جائیدادوں کا، یہ جتنے کی یہاں پہ 3-4 لاکھ کی شاید 1 کنال زمین آتی ہے، اتنے تو ہم 15-20 دن میں کما لیتے ہیں، اور کتنی زمین ہماری 2-4 کنال ہوگی، تو اس کا بٹوارہ بھی کر لیں گے، لیکن اس کی ضرورت نہیں، آپ ویسے ہی کھیتی باڑی کرو یا جو بھی کرنا آپ نے کرو، اس میں بٹوارے کی کیا ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ بٹوارہ تمہیں کرنا پڑے گا، ہماری زمین جو بنتی ہے وہ ہمیں دو، اور تم لوگ تو ویسے بھی باہر رہتے ہو، تم لوگوں کو ضرورت نہیں ہے، تو یہ زمین تم جو ہے یہ اب ہماری نام کر دو، تم لوگ تو ویسے بھی گاؤں کبھی کبھار آتے ہو۔ اس بات پر وہ جو چھوٹے بھائی تھے وہ تھوڑے سے تلخ کلامی ماحول ہوتا ہے نا، یہ جائیداد کے معاملات ہی کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ اچھے سے اچھے تعلق میں بھی جو نا تھوڑا سا تلخی ضرور پیدا ہوتی ہے۔ معمولی تلخی پیدا ہوئی وہاں پر۔ وہ بڑا بھائی کہہ رہا ہے کہ جی اگر تھوڑا سا بھی چاچا ہمارا جو ہے وہ ہماری یہ سوچتا ہے کہ میرے بھتیجے ہیں، ایک ہی دادا کی اولاد ہیں، اور یہ آئے ہیں، چلیں ہماری آؤ بھگت کرتا، تھوڑا پیار سے پیش آتا، تو ہم کہتے ہیں کہ چاچا یہ پڑی ہے ساری جائیداد تو ہی رکھ لے، ہم نے کیا کرنی ہے جائیداد۔ لیکن وہ چاچا نے تھوڑی سی وہاں پر وہ کہتے ہیں بدماشی دکھانے کی کوشش کی، تو وہ چھوٹے بھائی جو ہیں وہ ذرا گرم مزاج کے تھے، انہوں نے کہا کہ جاؤ پھر نہیں دیتے ہیں، اگر اس طرح تو پھر ٹھیک ہے، جو آپ کی بنتی ہے وہ لے لو۔ یار اتنی معمولی سی بات ہوئی ہے، وہ کہہ رہا ہے وہاں پر انہوں نے اسلحہ نکالا، تینوں بھائیوں کو قتل کر دیا۔ مطلب ایسا
کہ پورا خاندان ہی، ایک صرف وہ جس کی شادی ہوئی تھی جو پاکستان میں رہتا ہے، پتہ نہیں وہ اللہ نے اس کو بچا لیا اس سانحے میں کہ وہ بچ گیا، اور وہ تینوں جو ہیں چھوٹے بھائی جو باہر سے گئے ہوئے تھے، وہ تینوں کے تینوں وہیں پر ہی موقع پر ہی دم توڑ گئے، ان کو اتنی گولیاں ماری۔ اور پھر یہ کرنے کے بعد وہاں سے تینوں باپ بیٹا فرار ہو گئے۔ اچھا، واقعہ بہت بڑا تھا، اس کے بعد شور پڑ گیا کہ جناب یہ اتنا بڑا واقعہ ہو گیا، گئے کدھر یہ لوگ؟ اچھا، پولیس بھی بھاگ رہی ہے، سوشل میڈیا پر اتنا شور نہیں پڑا، سوشل میڈیا جو ہے وہ تھوڑا خاموش رہا اس معاملے پر۔ تھوڑی دیر بعد ایک دو دن گزرے، جب جنازے وغیرہ ان کو کہرام مچ گیا جنازوں پر، پورے گاؤں میں، پشاور میں جہاں وہ رہتے تھے، کہرام مچ گیا کہ اتنا بڑا واقعہ ہو گیا، ابھی تک ملزم پکڑے نہیں گئے، گئے کدھر؟ پتہ یہ چلا کہ جناب وہ ڈی ایس پی جو ہے اس علاقے کا، اس نے اطلاع دی چھٹے دن کہ تینوں باپ بیٹوں کو کراچی سے گرفتار کر لیا گیا ہے، اور یہ ملک سے فرار ہونے کے لیے، کہیں مڈل ایسٹ میں جانے کے لیے یہ لوگ کسی فلائٹ میں تیار تھے، تو کہ ان کو ایئرپورٹ سے دھر لیا گیا ہے۔ اب ان کو پکڑ کر واپس لے آئے ہیں پشاور میں، یہ نوشہرہ میں یہ ان کو رکھا ہوا ہے، وہاں پر ان کا ریمانڈ وغیرہ چل رہا ہے۔ لیکن اب مجھے یہ بتائیں کہ ان بیچاروں کا، جنہوں نے پتہ نہیں کتنی محنت سے یہ پہنچے ہوں گے یورپ، آسان تو نہیں ہے نا کسی ایک کا بھی پہنچنا، لیکن تینوں بھائی پہنچے، ایک پہنچا ہوگا اس نے دونوں کی، چھوٹے بھائیوں کی مدد کی ہوگی، بچپن غربت میں گزارا چونکہ باپ نہیں تھا۔ ماں جو ہے ان کی پچھلے کئی ماہ سے، اس واقعے سے بھی پہلے کی، وہ اس پر ہے آکسیجن ماسک کے اوپر، کیونکہ اس کو سانس کی تکلیف ہے، اس کو ابھی تک نہیں پتہ۔ اس کو اگر بتائیں کہ اس کا 3 جوان شیر جو ہیں مر گئے ہیں، وہ 1 گھنٹہ بھی نہیں نکالے گی بیچاری۔ اور وہ بڑا بیٹا بتا رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ میں کیسے بتاؤں ماں کو، وہ پہلے ہی اس پر ہے، آکسیجن پر ہے، اس کو ہر وقت وہ مشین لگی ہوتی ہے، میں اس کو کیا بتاؤں کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے۔ جائیداد کتنی ہوگی؟ 10 لاکھ کی ہوگی، 20 لاکھ کی ہوگی، اور ان بیچاروں کا پورا خاندان غربت میں زندگی گزاری تھی، مشکل سے اچھے حالات شروع ہوئے تھے، یہ پڑا ہوا ہے سب کچھ۔ یہ واقعہ جناب نوشہرہ سے ہے، بہت ہی دل دہلا دینے والا ہے یار، مطلب بندہ سن کے پریشان ہو جاتا ہے کہ یار 8-10 لاکھ 15 لاکھ، یار 20 لاکھ بھی ہو، ان بیچاروں کا پورا خاندان ہی ختم کر دیا، مشکل سے اپنے حالات ٹھیک کیے تھے انہوں نے، باہر گئے، کمایا، اور یہ سب کچھ۔ اور ہے کون مارنے والا؟ سگا چاچا اور اس کے بچے، یعنی چاچا زاد بھائی۔ بہت ہی خوفناک واقعہ ہے، اس کو رپورٹ کرنا بھی ضروری ہے، اس کے لیے آواز اٹھانا بھی بہت ضروری ہے۔ یہ مت سمجھیں کہ ایک وی لاگ کرنے سے یا کہ آپ کے سن لینے سے یا آپ کی بد دعا دے دینے سے ہی ہو جائے گا معاملہ۔ اس کے لیے آواز اٹھائیں کہ ان کو سخت سے سخت سزائیں دی جائیں، یہ ایسے جو درندے جو ہیں سر عام گھومتے پھر رہے ہیں۔ پر مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔